सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिया खान और आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। आज हम स्पेसिफिकली जो बात करेंगे, जो हमारा राजा खालिद साहब के साथ जो पॉडकास्ट होता है उसके अंदर हम लोग कुछ स्पेसिफिकली पार्लियामेंट के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इन सब चीज़ों के हवाले से बात कर रहे होते हैं। सो आज पॉडकास्ट की डिस्कशन जो हो रही होगी वो बेसिकली कुछ चीज़ें जो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी आज ओथ टेकिंग सेरेमनी थी बट वो नहीं हो सकी। वो क्यों नहीं हो सकी, उसके पीछे क्या वजह है वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक्टिंग चीफ जस्टिस जो हैं वो बना दिए गए हैं, वो कौन बने हैं और किस बुनियाद पे बने हैं, क्या उनकी वो कहते हैं ना क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या पॉइंट्स थे जिसकी वजह से उनको बनाया गया है। सो वो भी डिस्कस करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट चीफ जस्टिस के सामने अभी कुछ टाइम पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने कुछ रिव्यू लेटर लिखा था और उनको कहा था कि हमारी जो सीनियरिटी है वो ब्रेक हो रही है और हम नहीं चाहते कि सीनियरिटी जो है हमारी वो ख़राब हो और उसके अकॉर्डिंगली ही आगे आना चाहिए है जजेस को भी। सो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। राजा खालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। थैंक यू फॉर योर टाइम। बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं कि स्ट्रेट अवे सुप्रीम कोर्ट की आज में ओथ टेकिंग थी, वो नहीं हुई, क्या वजह? जी मलिया, मैं भी सुबह ना बड़ा जल्दी में उठा। अच्छा। और ये कंसर्न था कि मैं टाइम पे पहुंच जाएं। जाऊँ सुप्रीम कोर्ट में, ताकि जजेस की ओथ सेरेमनी या सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजेस आए ना, 6 उनमें जजेस हैं जो कंफर्म जजेस हैं और एक एक्टिंग जज ओके। मियां गुल हुसैन औरंगजेब साहब को अपॉइंट किया गया। अच्छा। आज उनकी ओथ सेरेमनी थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ओथ लेना होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस से। यहाँ पे याद रहे कि जो चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसका ओथ एडमिनिस्टर करता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। लाइक वाइज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनका भी जो ओथ है वो लिया जाता है प्रेसिडेंसी में और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसके ओथ को एडमिनिस्टर करते हैं। तो आज हम पहुंचे वहाँ पे तो पता चला कि ओथ सेरेमनी वो पोस्टपोन हो गई, होता नहीं यूजली। तो बाद में पता चला कि टर्किश प्रेसिडेंट आए हुए हैं। इसी वजह से हुई होगी। चूंकि प्रेसिडेंसी में होना था ओथ, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, उनका ओथ होना था प्रेसिडेंसी में, तो वो भी नहीं हो सका। और इसी तरह फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ओथ सेरेमनी नहीं हो सकी। आज 9 बजे, जो कल 9 बजे के लिए एडजर्न हुई है और कल 9 बजे इनका ओथ हो जाएगा। चलें, ज़बरदस्त। सो चीफ जस्टिस अभी आपने बताया कि एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दिया गया है सरफराज डोगर साहब को, तो वो किस बुनियाद पे बनाया गया और आपको क्या लगता है क्या चीज़ें थी जिसका? सीनियरिटी तो आप हमेशा कहते हैं, लेकिन मोर ओवर दैट उसके अलावा क्या? देखिए ना मलिया, ये जो आर्टिकल 200 है इसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, पिछले प्रोग्राम में भी मैं इसकी वजाहत कर चुका हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये अख्तियार मौजूद है कि वो किसी भी हाई कोर्ट से किसी जज को किसी दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है। विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और फिर विद द कंसेंट ऑफ द कंसर्न जज एंड आल्सो विद द कंसेंट ऑफ द जज जहाँ से उसे चीफ जस्टिस जहाँ से उसे लेना है और जिसको देना है जिस हाई कोर्ट को, उसके चीफ जस्टिस की भी एनओसी लेनी होती है, उसके भी कंसेंट लेनी होती है। ठीक है। ये सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं ये पूरी करते हुए सरफराज डोगर साहब को यहाँ पे उनकी ट्रांसफ़र की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और कानून ये है कि जो जज ट्रांसफ़र होके आएगा वो अपनी सीनियरिटी के साथ आएगा। उसकी सीनियरिटी वही रहेगी जो उसकी उस पिछले हाई कोर्ट में थी। तो वो चूंकि उनकी 2015 की एलिवेशन है हाई कोर्ट की, 2015 में लाहौर हाई कोर्ट में वो एलिवेट हुए थे एज अ जज ऑफ दी हाई कोर्ट। उनसे थोड़ा अरसा पहले अपॉइंटमेंट हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस थे वहाँ पे जस्टिस आमिर फारूक साहब। तो वो फिर उनके बाद सीनियर ये होते हैं सीनियरिटी में। ठीक है। उसके बाद फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब की आ जाती है सीनियरिटी, और फिर उसके साथ मियां गुल हुसैन औरंगजेब साहब की, और फिर इसी तरह सो ऑन चलता है। ठीक है। अब उस बुनियाद पे सीनियर थे और ये सीनियर प्योने जज थे। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने 5 लोगों ने एक ख़त लिखा था, रिप्रेजेंटेशन फाइल की, उससे पहले इन्होंने ख़त लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने, चूँकि एक सीनियरिटी डिटरमिन करके तो उसका तयन करते हुए उन्होंने ड्यूटी रोस्टर जारी किया था। अच्छा। तो इन्होंने उसे चैलेंज किया, इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दायर की कि हमारी सीनियरिटी इससे मुतासर होती है, तो सीनियरिटी वही रहे जो पहले से थी। इनका मतलब ये था कि नए आने वाले वो सबसे नीचे होंगे, ऐसा नहीं होता।
اور ان کا خیال یہ تھا کہ جو نیا جج یہاں پہ ٹرانسفر ہو کے آئے گا اس سے اوتھ لیا جانا چاہیے، فریش اوتھ. تو ملیہ فریش اوتھ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ آرٹیکل 200 میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ جو نیا ٹرانسفر ہو کے آنے والا جج ہے کسی ہائی کورٹ میں وہ نیا اوتھ لے گا، فریش اوتھ لے گا. یہ اوتھ انہوں نے لے لیا ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے، وہی رہے گا. اگر فریش اوتھ کی ضرورت ہوتی تو اس آرٹیکل میں باضابطہ ایکسپریسلی یہ لکھا ہوتا کہ جو ٹرانسفر ہو کے جائے گا اس ہائی کورٹ میں جا کے فریش اوتھ لے گا، اور پھر جب فریش اوتھ لیتا ہے تو اس کی پھر سینیارٹی اس دن سے اس کی سروس وہاں پہ سٹارٹ ہوتی ہے اور وہ سب سے نیچے چلا جاتا ہے سینیارٹی میں. اب دیکھیے یہ پاکستان میں کوئی یونیک واقعہ نہیں ہوا، انڈیا کی مثال ہمارے سامنے ہے. ہندوستان میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ قطعاً ایسے نہیں ہوتا کہ جو جج جس پروونس کا ہے وہاں پہ سرو کرے. وہ ایک صوبے کا جج کسی کو اگر لیا جاتا ہے ایک صوبے کا دوسرے صوبے میں جا کے سرو کرے گا. ہاں کوئی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں، کوئی انیویٹیبل سرکمسٹانسز ہیں تو ان میں وہ جج سرو کر سکتا ہے اپنے ہی صوبے میں، ادروائز وہ دوسرے صوبے میں جا کے سرو کرتا ہے. اور عموماً ان کا چیف جسٹس بھی دوسرے صوبے سے ہوتا ہے. یعنی انہوں نے اتنا ٹرانسپیرنٹ رکھا ہوا ہے اپنی جوڈیشری کو، انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے صوبے میں وکالت بھی کی ہے، اس کے ریلیشنز بھی ہیں، اس کے تعلقات ہیں، لہٰذا اس کی جو امپارشلٹی ہے، اس کی جو جانبداری ہے وہ متاثر نہ ہو، غیر جانبداری متاثر نہ ہو. اس سے بچنے کے لیے، اس سے امپارشل رکھنے کے لیے وہ دوسرے صوبے میں بھجوا دیتے ہیں. لیکن پاکستان میں اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی اور صوبے کا جو ہے وہ یہاں پہ آ کے یا کسی بھی اور صوبے میں جا کے وہ اپنی سنبھالے سیٹ اور اس کے اوپر ورکنگ کرے؟ جی دیکھیے صوبہ وائز تو نہیں ہوا لیکن ایک یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ تک یہ ہوا ہے. اسلام آباد چونکہ پروونس نہیں ہے، اسلام آباد پورے پاکستان کے میں کہتا ہوں کہ شہریوں کا شہر بھی ہے اور ان سب کے حقوق اسلام آباد سے وابستہ بھی ہیں. آپ دیکھیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جب کانسٹیٹیوشن ہوئی تو جو پہلے چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ سردار اسلم صاحب تھے. تو سردار اسلم صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، انہیں یہاں پہ ٹرانسفر کر کے ہائی کورٹ کا جج بنایا گیا. اور باقی بھی جو ان کے ساتھ ججز آئے تھے وہ مختلف جگہوں سے تھے. اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ کانسٹیٹیوشن کو آپ نے امینڈ کیے بغیر اسلام آباد ہائی کورٹ بنا دی، اسٹیبلش کر دی، لہٰذا اس کے لیے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کریں. اس ججمنٹ کی روشنی میں وہ کورٹ ایبالش ہو گئی تھی اور پھر 18ویں ترمیم کے ذریعے نئی کورٹ اسٹیبلش کی گئی. کانسٹیٹیوشن میں یہ پرووین رکھی گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ کا نام دیا گیا. تو اب اس کے 2010 کا ایکٹ بنایا گیا. جب اسلام آباد ہائی کورٹ کی اسٹیبلشمنٹ سے پہلے جب اس کو کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کو داخل کیا گیا، پھر ایکٹ بنایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ ایکٹ ہے 2010 کا. اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ججز ول بی ٹیکن فرام دی پروونسز. تو ججز کو اس کے بعد پھر جو پہلے چیف جسٹس آئے وہ اقبال حمید الرحمان صاحب تھے، وہ بھی لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، انہیں یہاں پہ لایا گیا. پھر سندھ سے بھی ججز آئے، پھر اس سے کے پی کے ہائی کورٹ سے بھی آئے، یعنی پشاور ہائی کورٹ سے، بلوچستان سے بھی آئے اور پنجاب سے بھی ججز آتے رہے. اور اب بھی صورتحال یہی ہے. ان سے پہلے جو ججز ہیں اگر دیکھا جائے اس میں کے پی کے سے بھی ہیں، اس میں سندھ سے بھی ہیں، اس میں بلوچستان سے بھی ہیں، اس میں پنجاب سے بھی ہیں، اور اب پھر پنجاب سے ایک جج صاحب کو لے آئے، ایک کو بلوچستان سے لے آئے، ایک کو سندھ سے لے آئے. اور میں اسے قطعاً نہیں سمجھتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے نام سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ صرف اسلام آباد کے لائرز کے لیے ہے یا اسلام آباد کی لوئر جوڈیشری میں سے یہاں پہ ججز لیے جانے ہیں. یہ انفیکٹ اٹس اے فیڈرل ہائی کورٹ. تو اس میں پوری فیڈریشن کی نمائندگی ہوتی ہے، چاروں صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے اور اسلام آباد کی بھی نمائندگی ہوتی ہے. اور نتھنگ از نیو، نتھنگ از ان یوزول، نتھنگ از اگینسٹ دی لا، نتھنگ از اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. ٹھیک ہو گیا. راجہ صاحب اس کے علاوہ اینڈ پہ میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ عمران خان کی طرف سے، عمران خان کی ہدایت پر عمر ایوب نے جو IMF کو خط لکھا ہے، سو اس کا قانونی کارروائی اس کے اوپر کچھ ہو سکتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ ہوگی یا ہونی چاہیے ہے؟ جی دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنے ملک کو ننگا کرتے ہیں، اس کے نظام عدل کو ننگا کر رہے ہیں، اس کے نظام حکومت کو ننگا کر رہے ہیں. آپ اس حد تک چلے گئے کہ آپ ایک بندے کی رہائی کے لیے، اس کی آزادی کے لیے، اسے بیل آؤٹ کرنے کے لیے آپ ملک کا جو سلامتی ہے، ملک کی جو سیکیورٹی ہے، ملک کی جو آنر ہے، ملک کی جو ڈگنیٹی ہے، اسے آپ داؤ پہ لگا رہے ہیں. اٹ از ویری انفارچونیٹ.
اس سے پہلے بھی یہ کر چکے ہیں, ایک دفعہ نہیں ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی پنجاب میں اور KPK میں گورنمنٹ تھی, نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی, تو پھر انہوں نے یہ کیا تھا کہ اس وقت اپنے وزراء سے کہا تھا کہ پنجاب اور KPK جو ان کے منسٹر تھے, فائنانس منسٹرز, انہوں نے کہا تھا کہ آپ IMF کو خط لکھیں کہ IMF پاکستان کو قرضہ نہ دے. یعنی اسٹیٹ آف پاکستان کا نقصان قبول ہے ایک بندے اپنے ایک انڈیویجول کو فائدہ پہنچانے کے لیے, یعنی اپنے پاؤ گوشت کے لیے وہ گائے ذبح, کسی کی گائے ذبح کرنے کو تیار ہیں. ملک کا نقصان انہیں وہ عزیز ہے, اس کی کوئی پرواہ نہیں, لیکن انہیں اپنا مفاد, ملک کا جو نقصان ہے اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں, لیکن اپنا مفاد عزیز ہے اور وہ ایک فرد کی رہائی ہے. اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس کے اوپر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے؟ جی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح آپ ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. اچھا, یہ ملک دشمنی کے مترادف ہے. یہ یعنی آپ باقی وہ ادارے جن کا کوئی IMF کا کوئی کام نہیں, IMF کا صرف کام اتنا ہے, وہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے, اس نے پاکستان کو قرضہ دینا ہے یا دنیا کے مالک کو قرض دیتے ہیں, بالکل انٹرسٹ پہ قرض دیتے ہیں, اتنی سی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ جو ہیں اپنے گھر کے گندے کپڑے چوراہے میں جا کے اس نچوڑ رہے ہیں اور دھو رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ راج صاحب آپ کے وقت کا, اور انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم فردر چیزیں ڈسکس کریں گے. پوڈ کاسٹ کا وہ ختم ہو, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.